انفسکم، کوئی ہم سے جو اس کا پتہ پوچھے، بتلائیں گے ہم یہ پردے سے۔ فی انفسکم، 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 فی انفسکم۔ وہ تو پاس تھے پر دیکھا ہی نہیں، لو چپکے سے ہم کو سنا بھی چلے۔ انا اقربکم، 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 انا اقربکم۔ یہی کہتا ہے اشرف یہ مسکین، نہیں خالی ہے اس سے کوئی کہیں۔ یہی کہتا ہے اشرف یہ مسکین، نہیں خالی ہے اس سے کوئی کہیں۔ احد منکم، 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 احد منکم۔ کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں، کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو گم۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ۔ بہت معرف سے پر یہ کلام ہے، اور کچھ ہی دن ہوا ہے کہ میں نے اس پر ایک تضمین بھی کہی ہوئی ہے، جو شاید میرے فیس بک اکاؤنٹ پر بھی موجود ہے اور میرے اس پیج پر بھی وہ پوسٹ کی گئی ہے، کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا میں نے جو یہ کلام ہے اس پر تضمین بھی کہی تھی۔ اکثر لوگ گاہے گاہے انہوں نے مجھے میسیج بھی کیا کہ حضرت اس کلام کے حوالے سے کچھ ترجمہ ہمیں بتائیے، کیونکہ پہلا مصرع تو اس کلام میں سمجھ میں آتا ہے، چونکہ دوسرا جو مصرع ہے ہر شعر کا وہ چونکہ عربی میں ہے، تو پہلا اور دوسرا دونوں مصرعوں کے درمیان جو ربط ہے، اس ربط کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے آپ رہنمائی فرمائیے گا۔ بنیادی طور پر جو ہے یہ کلام اللہ تعالیٰ کی معیت اور پھر جو قدرت الہی کا ساتھ ہے انسان کے ساتھ، اور معیت خداوندی جو انسان کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے یہ کلام ہے جس پر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے وہ اشعار لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں، کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو گم۔ تو خدا کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، تم جہاں جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو وہ معیت خداوندی، تو معیت الہی کا جو شعور قرآن نے عطا کیا ہے، اس شعور کو بیدار کرنے میں جو صوفیہ کا کردار ہے وہ بنیادی ہے۔ تو انہوں نے اپنے قول، اپنے عمل اور اپنی صحبت کے ذریعے اپنے وابستگان کو یہ پیغام دیا کہ خدا کو تلاش کرنے کے لیے جنگلوں بیاباں گھومنے کی اور وہاں صحراؤں کی خاک چھاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ترک خلائق کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں، کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو گم۔ ضروری نہیں کہ گھر چھوڑ کر ہی خدا ملے گا، بلکہ خدا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی ہے، چاہے تم جنگل میں رہو، بیابان میں رہو، گھر میں رہو، سفر میں رہو، حضر میں رہو، جلوت میں رہو، خلوت میں رہو، تم جہاں کہیں رہو وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب اس کی معیت ہر دم اور ہر لمحہ تمہیں حاصل ہے تو پھر تمہیں نہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ در چھوڑنے کی ضرورت ہے،
نہ پھر انجمن ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ اپنے باطن میں اس کی تلاش کرو اور اپنا عرفان نفس حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ اگر تم نے خود ہی کو پہچان لیا تو پھر تم خدا کو بھی پہچان لو گے۔ تو بنیادی طور پر صوفیہ نے جو کام کیا وہ یہی کیا کہ انسان کے لیے، بندے کے لیے جو طالب خدا ہے، اس کے لیے عرفان خدا کے جو راستے ہیں وہ آسان کرنے میں بزرگوں کی جو تشریحات ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، ان کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے یہاں یہی لکھا ہے کہ کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں، کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو گم؟ تمہیں ڈھونڈنے کی کہیں ضرورت نہیں، بلکہ خدا نے خود ہی اپنا پتہ بتا دیا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ۔ کوئی شاید چیز جب تکرار سے بیان کی جاتی ہے نا، وہ ایک طرح سے اس پر اطمینان اور اس پر جو کمال یقین ہوتا ہے اس کے اظہار کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت اشرفی میاں نے وہ تکرار سے انہوں نے اس باب میں کہ خدا کی معیت جو ہے وہ اس یقین کے درجے پہ ہے کہ اس میں اب کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، تو اسی لیے تکرار کے ساتھ آپ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ۔ خدا نے دوسرے شعر کی طرف چلیں تو دوسرے شعر میں آپ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، کوئی ہم سے جو اس کا پتہ پوچھے بتلائیں گے ہم یہ پردے سے۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا ہے نا، وہ اہل اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ انسان جب چاہتا ہے، طالب جب مطلوب کے قریب ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اب ہم یہ کہتے ہی ہیں لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، اور اسی طرح لا مطلوبہ الا اللہ۔ تو جب طالب اپنے مطلوب حقیقی یعنی خداوند قدوس کی قربت کا خواہاں ہوتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو بنیادی طور پر عقل اس میں آڑے آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا مادہ مادیات سے پاک ہے، زمانہ زمانیات سے پاک ہے، اور وہ ہر طرح کے امکان کے شبہ سے پاک ہے، اور انسان چونکہ مادہ مادیات کا عادی ہے، زمانہ زمانیات کا یہ پابند ہے، امکان کا پابند ہے، تو جیسے ہی وہ تمنا یہ کرتا ہے کہ میں خدا کے قریب ہوں تو عقل اس کی راہ میں آڑے آ جاتی، کہتی ہے کہ ممکن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، ممکن الوجود کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ واجب الوجود کا قرب پالے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ممکن اور واجب ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو انسان ممکن الوجود ہے، خدا واجب الوجود ہے، ان دونوں کا جو اتصال اور وصال ہے یہ بعید از قیاس ہے، یہ محال ہے۔ تو انسان جب مایوس ہونے لگتا ہے تو پھر یہ صوفیہ اس کی ڈھارس بند آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کہ صوفیہ بیان کرتے ہیں وہ تو اللہ کے دوست ہیں، اور دوست کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا معنی ہے دوست، یعنی جو اللہ کے قریب ہیں۔ ولی کا معنی قریب کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو اولیاء ہیں ان کو اللہ نے اپنا قرب بخشا۔ تو اب صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہو خدا کا تو یہ جو اللہ کے آلریڈی قریب ہو چکے ہیں، جو پہلے ہی سے اللہ کے قریب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا تاج جن کے سر پہ رکھا ہے، تم ان کے قریب ہو جاؤ تو وہ تم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو پھر قرآن کی اس آیت سے بھی یہاں استفادہ ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ خدا کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو وسیلہ یہی اہل اللہ ہیں کہ جو پہلے ہی سے خدا سے اتصال جن کو حاصل ہو چکا، وصال حقیقی جن کو حاصل ہو چکا، تو ان کی بارگاہیں وہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں حاضر ہونے سے آپ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جو ہے وہ صوفیہ کے طبقے کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے جو اس کا پتہ پوچھے بتلائیں گے ہم یہ پردے سے۔ تو جب آپ اہل اللہ سے خدا کا پتہ پوچھیں گے تو اہل اللہ پھر خدا کا پتہ یہ بتائیں گے کہ کوئی ہم سے جو اس کا پتہ پوچھے بتلائیں گے ہم یہ پردے سے فی انفسکم فی انفسکم فی انفسکم فی انفسکم۔ قرآن کی آیت ہی سے یہاں استفادہ کیا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے۔ قرآن کی آیت ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے آیت قرآنی کا، کہ وہ تو تمہاری جانوں ہی میں ہے مگر تم اسے نہیں دیکھتے۔ تو خدا بند قدوس جو ہے وہ تو جانوں میں ہے۔ اچھا، یہاں ایک اشکال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم جو رب اتنا قریب ہے اسے دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ بنیادی طور پر جو دیکھنے کا فلسفہ ہے نا، وہ دیکھی وہ شے جاتی ہے جو آنکھوں سے کچھ دوری پر ہو۔
ورنہ تو پھر حال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک کتاب آپ اسی وقت تک پڑھ سکتے ہیں جب تک وہ آپ کی آنکھوں سے کچھ دوری پر ہے، تبھی تک اس کے حرف نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو آنکھوں کے بالکل قریب کر لیں گے اس کے حرف جو ہیں وہ دھندلے ہو جائیں گے اور وہ غائب ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی شے جو دکھائی دیتی ہے، جو زمان و زمانیات میں ہے، مادہ مادیات میں ہے، اور جو خاص حد و قیود میں ہے، وہ شے بھی اگر آنکھوں سے بالکل قریب ہو جائے بلکہ اقرب ہو جائے تو وہ دھندلی ہو جاتی، دکھائی نہیں دیتی۔ تو جب چیز جو حد و قید میں ہے، جو تعینات والی چیز ہے، وہ آنکھوں سے قریب ہو جائے تو دکھائی نہیں دیتی، تو وہ جو واجب الوجود ہے اور جو حد اور تعین اور قیود سے پاک ذات ہے، وہ آنکھوں سے نہیں بلکہ جانوں سے قریب ہے۔ دوسری بات، ہم خود اپنی جان کو نہیں دیکھ سکتے، ہم گرچہ کہ روح ہمارے جسم میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنی روح کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کا مقام متعین نہیں کر سکتے کہ روح یہ ہے اور اس رنگ کی ہے، اس روپ کی ہے اور اس شکل کی ہے، اس حیت کی ہے۔ تو جب ہم اپنی روح کا ادراک نہیں کر سکتے، اپنی جان کا ادراک نہیں کر سکتے، تو خدا تو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس کا پھر ادراک کیسے ہوگا؟ تو یہاں سے وہ معنی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے وہ لیا ہے کہ کوئی ہم سے جو اس کا پتہ پوچھے، بتلائیں گے ہم یہ پردے سے، فی انفسکم فی انفسکم فی انفسکم فی انفسکم۔ اور پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ وہ تو پاس تھے پر دیکھا ہی نہیں، وہی جو میں نے ابھی مضمون بیان کیا اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، وہ تو پاس تھے پر دیکھا ہی نہیں، لو چپکے سے ہم کو سنا بھی چلے، انا اقربکم انا اقربکم انا اقربکم انا اقربکم۔ یہاں بھی آیت قرآنی سے استفادہ کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ان کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں، بلکہ یہاں قریب کا بھی لفظ نہیں ہے بلکہ اقرب کا، یعنی قریب تر ہوں۔ تو وہی فلسفہ ہے کہ جو اقرب ہو جائے پھر اس کا جو ادراک ہے اور پھر اس کا جو دیکھنا ہے وہ پھر محال ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ایک اور شعر وہ فرما رہے ہیں کہ جہاں یہ جو اتصال اور معیت خداوندی کا جب ادراک ہو جاتا ہے تو اب جو ہے اپنے معبود میں اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتا ہے اور طالب اپنے مطلوب میں فنا ہونا چاہتا ہے، تو جب وہ فنا کے درجے میں پہنچ جاتا ہے تب وہ کیا سلسلہ بنتا ہے، وہ فرمایا گیا ہے نا من کانا للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ مومن نوافل کے ذریعے، نوافل کی کثرت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیتا ہے، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اسی حوالے سے رومی نے کہا ہے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ در حلقوں میں عبداللہ بود، کہ بندہ جب اس اتصال اور وصال کی منزل میں پہنچ جاتا ہے، قطرہ جب دریا میں فنا ہو جاتا ہے اور ذرہ جب صحرا میں فنا ہو جاتا ہے تو قطرہ قطرہ نہیں رہتا بلکہ وہ دریا بن جاتا ہے۔ تو جب بندہ اپنا اختیار خود پر سے ختم کر کے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی بنا لیتا ہے اور خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے تو پھر خدا اس کو یہ تصرف عطا فرماتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے مگر اس سے جاری ہونے والا کلام اللہ کا ہوتا ہے، کان تو بندے کے ہوتے ہیں مگر اس کان سے جو سماعت کا مرحلہ طے ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے مگر اس میں جو بصارت کی قوتیں ہوتی ہیں اور اس قوتوں کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اظہار جو ہے وہ خداوند قدوس کی جانب سے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس پر اشکال بھی پیدا ہوا تو رومی نے بڑی آسان سی مثال سے اس بات کو سمجھا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوہ طور پر ایک درخت تھا، اس درخت سے حضرت موسیٰ کو یہ صدا دی گئی انی انا اللہ، میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شجر ہے وہ شجر تو اشرف المخلوقات نہیں تھا، لیکن چونکہ اس شجر کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اس کے ذریعے جب اپنا کلام جاری کر سکتا ہے، اس کرنے پر قادر ہے، جبکہ وہ اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے، تو جب شجر میں یہ قوت پیدا ہو سکتی ہے کہ اس سے نکلنے والا کلام الہی ہو سکتا ہے، تو پھر بشر کے اندر اگر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے اور بشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مؤید ہو جائے تو اس کے اندر اگر یہ خوبی پیدا ہو جائے تو یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے۔
تو یہاں سے حضرت رومی نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے۔ حضرت اشرفی میاں نے پھر اس کے حوالے سے کہا کہ جب من کانا للہ ہوئے پھر کان اللہ لہو ٹھہرے، لا ریب لکم لا ریب لکم لا ریب لکم لا ریب لکم، کہ اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش پھر موجود نہیں رہتی۔ تو اس درجے میں بھی پھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے وہاں وضاحت کی، اور پھر مقطع میں انہوں نے پھر آخری بات کی، کہتے ہیں کہ یہی کہتا ہے اشرفی مسکین، نہیں خالی ہے اس سے کوئی کہیں۔ کہتا ہے کہ پھر اب میرا یہ آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ احدم منکم احدم منکم احدم منکم احدم منکم، یہ بنیادی طور پر جو فلسفہ وحدت الوجود ہے اس کا بنیادی یہ ایک فلسفہ ہے جس کو ہماؤس کا فلسفہ کہتے ہیں، جبکہ اس میں بہت سارے کنٹرڈکشنز ہیں اور بہت ساری اس کی تشریحات ہیں، اس کی کچھ باطل تشریحات بھی ہیں اور اس کی کچھ جو ہیں وہ عرفانی تشریحات بھی ہیں۔ تو یہ جو ہماؤس ہے کہ لا موجود الا اللہ، کہ دنیا میں ہم جتنی چیزوں دیکھتے ہیں اور جتنی چیزوں کا ادراک کرتے ہیں وہ سب ظلول اور عکوس ہیں، یعنی وہ جس طرح آئینے میں عکس نظر آتے ہیں وہ عکوس ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، بلکہ یہ تمام وجود جو ہیں وہ ظنی اور قیاسی اور غیر مستقل اور غیر ابدی ہیں، بلکہ یہ سب فانی اور عارضی وجود ہیں، اور ان سب کا وجود ایک وجود حقیقی پر منحصر ہے۔ تو گویا یہ جو جتنے عارضی وجود ہیں یہ اصل میں موجود ہیں ہی نہیں، بلکہ موجود تو وہی حقیقی ہے جو پہلے بھی موجود تھا، اب بھی موجود ہے اور وہی پھر موجود رہے گا۔ تو اسی پر جو ہے وجود ہونے کا اطلاق، اسی ایک ذات پر وہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے وجود کا، کہ جو پہلے بھی موجود تھا اب بھی موجود ہے اور پھر وہی موجود رہے گا۔ تو اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہر شے میں جو ہے وہ اس کا نور اور اس کی جلوہ آرائیاں وہ موجود ہیں، بلکہ اس درجے پر موجود ہیں کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار۔ اس کے جلووں کا عالم یہ ہے کہ دیدہ بینا کے لیے اشجار کا پتا پتا معرفت خداوندی کا ایک مکمل دفتر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اس مختصر سے کلام میں ایک مکمل جو ہے وہ معارف کا ایک جہان بیان کیا ہے کہ جس کی تشریحات پر اگر توجہ کی جائے تو ایک مکمل دفتر تیار ہو سکتا ہے۔